حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں احساس ذمہ داری کی اہمیت. ہم جو بھی ہیں زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال کا ایک مختصر سا عرصہ تھا مکہ مکرمہ میں، انتہائی مشکلات، مسائل، لیکن اس کے باوجود ذمہ دار لوگوں کا ایک ایسا قافلہ اور ایک ایسی جماعت تیار کر دی کہ جو حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے اس دین پر ایمان لانے کے بعد بغیر کسی کی پرواہ کیے پوری دل جمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے ذمے جو ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، جو ذمہ داری لگائی جاتی تھی، اس کا احساس کرتی. اور یہ احساس ذمہ داری ان لوگوں میں پیدا ہوا جو جہالت میں پڑے ہوئے تھے، قتل و غارت میں پڑے ہوئے تھے، اور اگر ان کی مذہبی حالت دیکھیں بت پرست، اگر ان کی سماجی حالت دیکھیں گھر میں پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، اگر ان کی معاشرت کو دیکھیں بات بات پر قتل و غارت، یعنی ہر طرف سے وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد والا زمانہ اس کو زمانہ اسلام کہا جاتا ہے. اور جو اس سے پہلا ٹائم تھا، شرک بھی تھا، گمراہی بھی تھی، بے شمار قسم کے ایونز تھے، لیکن ایک بہت زیادہ سٹرانگ اور جامع لفظ استعمال کیا جاتا ہے، that was the time of ignorance، کہ وہ جاہلیت کا دور تھا. اور یہ جتنے بھی باقی معاملات تھے یہ اسی اگنورنس کے، اسی جاہلیت کے شاخسانے. اور احساس ذمہ داری پہلے نمبر پر ہم قرآن دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں جو آیت کریمہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 میں تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کل کے لیے کیا کچھ بھیج رہا ہوں، آگے اپنی قبر حشر کے لیے میں کیا بھیج رہا ہوں. یہ ہر بندے کو اس پر غور کرنا چاہیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. یعنی جہاں پر دنیا کی زندگی کے معاملات میں ہماری کوشش خاص ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں زندہ رہنا ہے، آج یہ کچھ ہے، کل نہ ہو تو کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ بندہ اپنے فیوچر کے لیے بچا کے رکھتا ہے. قرآن فرما رہے وہ بھی آپ کا ہی فیوچر ہے. کل آپ نے قبر میں جانا ہے، وہاں سوال و جواب ہوں گے. تو ہر بندے کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کل کے لیے میں نے کیا چھوڑا ہے، کیا بھیجا ہے. اور پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنین کی آیت نمبر 155 میں فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بس ایسے ہی پیدا کر دیا ہے بیکار. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہارا کیا خیال ہے تم نے واپس ہمارے پر لوٹ کے نہیں آنا. یہ اس سوالیہ انداز میں، استفہامی انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں احساس ذمہ داری دلا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں اس ذمہ داری کو تم نے پورا کرنا ہے. اچھا، پھر قبر میں سوال ہوگا، جواب ہوں گے، وہ تو ایک پورا ہر بندہ اس پر ایمان لاتا ہے. ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو سوال و جواب ہوں گے اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا، بس ہم یہاں پر جیسے رہ رہے ہیں، رہتے گزرتے اس کے بعد فوت ہو جاتے، ٹھیک ہے جو بھی ہونا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ باقاعدہ طور پر یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اگر میں اس کو بجا نہیں لاؤں گا تو میرے اوپر جو ہے وہ گناہ شمار ہوگا، اس کی مجھے سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں آج نہیں، جب ہمیں پیدا کیا اس وقت ہی عطا کر دی تھی اور اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے.
قرآن پاک کی سورہ الاحزاب آیت نمبر 72 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نے اس زمین کو اور آسمانوں کو یہ کہا کہ کیا اس ذمہ داری کو تم قبول کر سکتے ہو کہ یہاں پر جو میں حکم دوں تم وہ کرو اور تمہیں یہ صلاحیت دے دوں گناہ کرنے کی بھی اور نیکی کرنے کی بھی، اور کل جب میرے پاس آؤ تو میں آپ کا حساب لوں؟ تو زمین و آسمان نے کیا جواب دیا؟ سورہ الاحزاب آیت نمبر 72 اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے ہم نے یہ امانت زمین اور آسمانوں پر نازل کی اور انہیں یہ کہا کہ کیا تم اس امانت کو اٹھا سکتے ہو، اس اللہ کے وحی کے کلام کو اور اس پر عمل کرنے کو؟ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، زمین نے بھی انکار کر دیا، آسمان نے بھی انکار کر دیا، معذرت کر دی، یہ بڑا مشکل کام ہے، ہم اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتے۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور ڈر گئے اس میں، زمین بھی ڈر گئی، آسمان بھی ڈر گئے کہ اللہ اس امانت کا بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، اللہ نے وحی نازل کی، اپنے نبی بھیجے، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، اور اب انسان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو بوجھ اس نے ڈے 1 سے اٹھایا ہے اب اس کے لیے ذمہ دار بن کر رہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو وہاں پر جواب دہ ہو۔ اس لیے کہ روز اول سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری انسان پر ڈالی ہے کہ تم نے باقی جانوروں کی طرح جا کے صرف کھانا پینا سونا ہی نہیں، یو آر ریسپانسبل، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا لوگوں سے ملنا، آپ کا ڈیلنگ کرنا، آپ کی مورل ویلیوز وہ ایسی ہونی چاہیے جیسے اس بھیجنے والے نے تمہیں حکم دیا ہے، اس طریقہ کار کو تم نے فالو کرنا ہے۔ اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے، اور دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں جس کے لیے کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا، کوئی عادی اور پیشوا نہ آئے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان بادی وجود میں بنے، ان کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا دیا، اور پہلے دن سے انہوں نے لوگوں کو تبلیغ بھی کرنی شروع کر دی۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ آیا، جب پوری کرۂ ارضی پر صرف آپ کی نبوت ہے، اللہ نے انسان کی عقل کو ایسی طاقت بھی دے دی کہ انسان ایک لمحے کی بات لاکھوں میل دور سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، ہر آدمی تک وہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ اب ماننا نہ ماننا کس کو توفیق نصیب ہوتی ہے، یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے معاملات ہیں۔ پھر ایک دوسرے مقام پر سورہ القیامت اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں؟ اسی طرح تم آزادی کے ساتھ پھرتے چلتے مر جاؤ گے، بس ٹھیک ہے جی، کوئی پوچھے گا نہیں۔ اور امام محمد بن جریر طبری صدا کا لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے، اس کی تفسیر اپنی کتاب جامع البیان فی تاویل القرآن، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں صدا چھوڑ دیا جائے گا، اس لفظ صدا کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں الذی لا یفترض علیہ عمل ولا یعمل، وہ بندہ جس پر نہ کوئی فرض عائد ہو اور نہ وہ کسی فرض کو نبھائے، ایسے کو کہا جاتا ہے صدا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارے اوپر کوئی فرض عائد نہیں ہوگا اور تمہیں کوئی فرض ادا نہیں کرنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے فرائض عائد ہیں، اور اس زمین کے اوپر زندگی گزارتے ہوئے تم نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنے کی تلقین کی۔ اور آج جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، بنیادی خرابی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے
کہ جس بندے کا جو سٹیٹس ہے اپنی ذمہ داری کا احساس بھول گئے. ایک خامد ہے، ایک بیوی ہے، ایک باپ ہے، ایک بھائی ہے، ایک حکمران ہے، ایک رعایا ہے، ایک مزدور ہے. جو بھی کسی سلسلے میں اپنی فرائض سر انجام دے رہا ہے، کیا وہ اپنے اندر احساس ذمہ داری رکھتا ہے؟ اور ہر بندہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذمہ داری کا احساس کر لے تو بہت سارے فتنے فساد ختم ہو جائیں، بہت ساری بے سکونیاں ختم ہو جائیں. ایک حدیث مبارکہ ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان له ثلاث بنات یعولن ویکفیہن ویرحمہن. اللہ تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ ان کی پرورش کرے، ان کی کفالت کرے، ان کے اوپر رحم کرے، پھر فرمایا فقد وجبت لہ الجنہ، البتہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دی. اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، اللہ نے 3 بیٹیاں دی، ان کی پرورش کر کے اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرما دیں گے. ایک بندہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فقال رجل من بعض القوم وابنتان یا رسول اللہ، قال وابنتان، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کسی کی 3 بیٹیاں ہیں ہی نہیں، 2 ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا 2 ہوں گی، ان کی بھی اگر اسی طرح تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو جنت دے دے. یعنی یہ کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کا حکم دیا. یہ بخاری شریف کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے اس کے مطابق حدیث نمبر 1057 1057 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. اور اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ یاد رکھو تم میں سے ہر بندہ رسپانسبل ہے، اور جہاں جہاں تک اس کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے، کل جب تم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو وہاں پر اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے. فرمایا کہ الامام راع و مسئول عن رعیتہ، یہاں پر امام کے 2 معنی ہیں. عموماً مساجد کا امام بھی اور وقت کے حاکم کو بھی امام کہا جاتا ہے، وہ حکمران ہو یا نماز کا امام ہو. فرمایا اس ذمہ داری کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. اور پھر فرمایا وَالرَّجُلُ فِي آلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، جو بندہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے اس کی فیملی کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا ہیڈ آف فیملی کے طور پر. وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، جب عورت اپنے خاوند کے گھر میں رہ رہی ہے تو وہاں اس کی جو ذمہ داریاں ہیں کل قیامت کے دن اس عورت سے ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر فرمایا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اگر کوئی آدمی کسی کے یہاں ملازمت کرتا ہے تو جو اس کا مالک ہے اس کا مال اس خادم کے ہاتھ میں جو آتا ہے اس نے اس کو کیسے استعمال کیا، کل اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی اس سے سوال کیا جائے گا. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور کل جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو جہاں جہاں تک کسی کی ذمہ داریوں کا دائرہ ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم سے سوال کیا جائے گا. اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 2417 एंड इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू बुर्दा अल असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम यौमल क़ियामत मिन इंद रब्बिही, कि क़यामत के दिन किसी भी औलाद आदम में से किसी बंदे के दोनों कदम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से खिसक नहीं सकेंगे, हिल नहीं सकेंगे, यहां तक कि फरमाया खत्ता युसअलु अन खम्स, यहां तक कि 5 चीजों के बारे में पहले उससे सवाल किया जाए। वो 5 चीजें कौन सी हैं? उससे पूछा जाएगा अन उम्रिही फीमा अफनाहु, कि हमने तुम्हें इतनी जिंदगी दी थी, ये अपनी उम्र किन कामों में तूने खपाई है, कैसे गुजारी है तूने अपनी जिंदगी। वान शिबाबिही फीमा अबलाहु, और हमने तुम्हें जवानी अता की, ताकत अता की, और उस जवानी को तुमने कैसे गुजारा है। और फिर फरमाया वमालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफकहु, और फिर पूछा जाएगा कि दुनिया की जिंदगी में माल तूने कमाया कैसे था और फिर उसको खर्च कहां किया था। और फिर फरमाया वफीमा वमाजा आमिला फीमा उलिम, जितना अल्लाह ने तुझे इल्म दिया था उसमें से कितने इल्म के मुताबिक तेरा अमल भी था। ये फरमाया ये 5 सवाल अल्लाह ताला की बारगाह से होंगे और किसी बंदे के दोनों कदम हिल नहीं सकेंगे जब तक कि 5 सवालों का जवाब न दे सके। तो कुरान पाक की आयात, हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका एक मोमिन आदमी को, एक मुसलमान आदमी को ये पैगाम देती है कि वो लाउबाली तबीयत का मालिक बन के न रहे, बल्कि वो जिम्मेदार हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिन सहाबा इकराम व आले बैत अतहार की तरबियत फरमाई, उनकी एक क्वालिटी जो हमें नजर आती है, उनमें एहसास जिम्मेदारी था। अगर किसी के बाजू को पकड़ा, आपने फरमाया जाओ तुम इस फौज के जर्नैल हो, वो कमांडर इन चीफ बन गए। और फिर दुनिया आज भी देखती है कि उन जैसा कमांडर इन चीफ मिसाल ही नहीं मिलती। आज एक आदमी को कमांडर इन चीफ बनाना हो, पहले ISSB करता है, फिर वो करते कराते जब जिंदगी के 40 साल 50 साल नौकरी करने के बाद फिर भी जाके वो जर्नैल बनता है। और तारीख गवाह है, कभी कभी एंड में वो भी हथियार पहन देते हैं और फिर पाकिस्तान 2 लाख हो जाता है। लेकिन जिस बंदे के कंधे पे आपने हाथ रखा, जाओ तुम जर्नैल हो, अल्लाह ने उसमें एहसास जिम्मेदारी पैदा कर दी, क्वालिटी जर्नैल की पैदा कर दी और बेहतरीन सपा सालार मुकर्रर हुए। जिन्हें मुअल्लिम बनाया वो बेहतरीन उस्ताद और मुअल्लिम बने। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस्ताद बना के फरमाया जाओ लोगों को तालीम दो, और बेहतरीन स्कॉलर और मुअल्लिम के तौर पर तालीम देते। और इस तरह हमें आज सोचना ये है रबीउल अव्वल शरीफ के इस महीने में कि हमने सीखना क्या है। एक सबक जो आज के जुमे का है, अगर हम बाप हैं तो क्या हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हैं? अगर हम खामिद हैं तो क्या हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है? इस तरह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात को अपनाने के लिए खुद एहतसाबी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करना, ये इस रबीउल अव्वल शरीफ के महीने के अंदर हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। जो कमी कोताही पहले थी, जब 12 रबीउल अव्वल गुजरे, उसके बाद वो कोताही नहीं होनी चाहिए। फिर तो मतलब हुआ कि हमने रबीउल अव्वल मनाया, और अगर सिर्फ चंद झंडियां लगा दी, थोड़े से नारे लगा दिए, 2-3 जलसे अटेंड कर दिए, रवैये में तब्दीली ना की, तो फिर शायद कहीं ना कहीं हमें मिसअंडरस्टैंडिंग है। अल्लाह पाक मुझे भी आपको समझने की और अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।